اور ہے جہاں ہر علم میں آپ مہارت تامہ رکھتے تھے، وہیں آپ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے متعلقہ نعتیہ کلام لکھنے میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے، بلکہ علماء نے آپ کو حسان ہند کا لقب دیا ہوا ہے۔ ایک حسان مدینے میں رہتے تھے، ایک حسان 1400 سال پہلے، اور دوسرا حسان جو رب نے یا حسان ثانی کہہ لیں یا ثانی حسان کہہ لیں یا حسان ہند کہہ لیں، تو اللہ کریم نے امام احمد رضا خان کی ذات کو پیدا فرمایا تھا۔ امام احمد رضا خان کی ذات کو پیدا فرمایا تھا۔ اب ذرا غور کریں، میرے امام کو اللہ کریم نے کس قدر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعتیہ کلام لکھنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت نے جہاں بھی قلم اٹھایا تو اللہ کے فضل سے قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہی کر ڈالا۔ قرآن اور حدیث کا ان میں سے ایک کلام جو اللہ کی توفیق سے میں تیار کر کے لایا، جہاں سمجھانے کی حاجت ہوگی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن شرط ایک ہے، آپ اگر مل کے پڑھیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی محفل چلتی رہے۔ آپ چپ کر گئے تو مجھے سمجھ آئے گی میں بھی چپ کر جاؤں، میں بھی یہ مقصد ہے کہ آپ چلیں گے تو میں بھی۔ اس کی ابتدا ہم شیخ سعدی کے ان مبارک کلمات سے کرتے ہیں کہ ربائی میں 4 جملے ہوتے ہیں، 4 لائنیں ہوتی ہیں، 4 سطریں ہوتی ہیں، 3 تو لکھنے میں کامیاب ہو گئے، چوتھا شیخ سعدی کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھوں، اسی تجسس میں سو گئے۔ اصل میں کلام جب لکھا جاتا ہے بندہ الگ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد شریعت کا علم ہو، اس کو کوئی آواز دینے والا، کوئی چون و چرا کرنے والا نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہونا۔ شیخ سعدی سوچ سوچ کے سو گئے تو مصطفیٰ کریم خود تشریف لائے، فرمایا او بیٹا شیخ سعدی، چوتھا جملہ یہ ہے، اس کو پڑھ دیں۔ اس سے ابتدا کرتے ہیں، کلام بیچ میں اعلیٰ حضرت کا ہے، مل کے پڑھیں گے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ، یہ چوتھا سرکار نے دیا تھا، حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار، مل کے پڑھیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو، یہ صلو علیہ وآلہ آخر تک آپ کی ذمہ داری ہوگی، صلو میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں،
صلو علیہ وآلہ کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں نجدیوں کو کہا کہ مصطفیٰ کی احانتیں کرتے ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو گستاخی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم بھی انہی کے ہیں ہم بھی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہی کے ہیں فرمایا نہیں نہیں یہ نہیں ہے جو ان کی گستاخی کرے وہ ان کا امتی ہو سکتا وہ ان کا سچا غلام اور مسلمان ہو سکتا یہی فرما رہے ہیں کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی یہ نجدی کہتا ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے ہاں نہیں صلو علیہ عرب میں بڑے بڑے فصحاء بلغاء تھے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے فصحاء اور کافروں میں عرب کے کفار کی بات کسی کے سامنے گئے نا اور اس سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی بغیر سوچے سمجھے فی البدیہہ وہیں اس کے خلاف پوری ایک نظم لکھ کے اس کو سنا کے واپس آ جایا کرتے تھے پہلے نہیں لکھی ہوتی تھی پہلے سوچا بھی نہیں ہوتا تھا وہیں کھڑے ہو کے یہ عرب کی فصاحت اور بلاغت کا عالم تھا اور میرے اعلیٰ حضرت نے ظاہر اس اعتبار سے بھی تو عشق رسول سمجھانا تھا نا محبت رسول مقام رسول سمجھانا تھا فرمایا بھلے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ تھے بڑے بڑے فصیح اور لیکن جب مصطفیٰ بولتے تھے تو آپ کے سامنے وہ ایسے نظر آتے گویا زبان ہی نہیں ہے پھر فرماتے نہیں رضا یہ تو ویسے ہی مردہ ہو گئے یہ تو ویسے ہی یہی بات فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے مل کے تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کیوں دبے لچے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی صلو علیہ نجدی نے ایک نعرہ لگایا ہوا تھا انگریز کے پیسوں کی وجہ سے جو کھاتے تھے ان سے کہ حضور بس ہمارے ہی جیسے بشر ہے حضور بس ہمارے ہی جیسے تو اعلیٰ حضرت نے بہت ساری جگہوں پہ اس کا رد کیا اپنے سناتیہ کلام میں بھی اس کا نجدیوں کو جواب دیتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے گونج بڑھ جا وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام وہ نبی جس کے ہے یہ مقام وہ نبی یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلو علیہ وآلہ نجدیوں نے انگریز کے پیسے کھا کے ان کو حلال کرنے کی سازش کی
کہنے لگے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کی بھی نہیں سن سکتے، دیوار کے پیچھے کی بھی نہیں سن سکتے۔ تو اللہ کریم نے نجدیوں کے گلے پہ خنجر چلانے کے لیے اعلیٰ حضرت کو بھیجا، اور پھر اعلیٰ حضرت نے خنجر کئی جگہ پہ چلایا، ان میں سے ایک جھلک یہاں بھی دی ہے، ایک جھلک، لیکن مزہ تب ہے کہ مسجد گونج پڑے جب آپ کو سمجھ آ جائے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے کیا فرما کیا رہے ہیں، فرما کیا رہے ہیں؟ عرش پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، یہ آپ کے قدموں کا مقام ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، یہ قدموں کا مقام ہے۔ فرمایا جن کے قدم اتنے اونچے ہیں کہ عرش اعظم پہ پہنچ گئے، عرش اعظم پہ پہنچ گئے۔ فرمایا نگاہ کتنی اونچی ہے، دل فرش کیا ہے، تحت الثری۔ فرمایا یہ جو تیری زمین ہے نا، تو کہتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، اور نجدیہ میرے مصطفیٰ کا وہ مقام ہے، وہ رتبہ ہے، قدم عرش اعظم سے آگے لا مقام پہ پہنچے، اور نگاہ مصطفیٰ ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی، تیری ان ساتوں زمینوں کو چیرتی ہوئی تحت الثری تک نگاہ مصطفیٰ کا فیض پہنچ رہا ہے، اور تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش جن جن کا یہی عقیدہ ہے صحابہ والا وہی بولے، سر عرش پر ہے نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا ہمارے آقا مولا اتنی اونچی شان کے مالک ہیں، تو ان کو نذرانے کے طور پہ کیا پیش کیا جائے، نذرانے کے طور پہ کیا پیش کیا جائے؟ سوچ 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 کہا جی سب سے قیمتی تو پھر جان ہی ہے، کیونکہ جان ہی قربان کرتے ہیں۔ جب کہا نا اپنے آپ سے کہ جان ہی قربان کرتے ہیں، تو عشق احمد رضا اٹھا، کہا اتنی اونچی شان اور ایک جان، اتنی اونچی شان ہے جس پہ قربان کرنی ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک جان۔ پھر کہتے ہیں نہیں مصطفیٰ تو بڑے اونچے ہیں، ایک جان سے بھی گزارا نہیں چلے گا۔ اعلیٰ حضرت آپ سارے مسلمان ہی قربان کر دیں، کہا نہیں اس سے بھی اونچے ہیں، اس سے بھی اونچے ہیں، حضور جن بھی ساتھ ملا لیں، فرمایا اس سے بھی اونچے ہیں، اس سے بھی، حضور فرشتے بھی قربان کر دو، کہا اس سے بھی اونچے ہیں۔ تو کہا بس میرے پاس ایک ہی بات آئی ہے، لیکن جب اس کو کہا تو پھر عشق امام احمد رضا بولا۔ وہ بات کیا تھی؟ دونوں جہان ہی قربان کرتے ہیں، دونوں جہان ہی، اب سب کچھ بیچ میں آگے، دونوں جہان ہی قربان۔ جب یہ لکھا نہ سوچا نا، تو پھر عشق اعلیٰ حضرت اٹھا، کہا وہ تو اس سے بھی اونچے ہیں، ان کے سامنے دو جہاں کیا ہیں، ان کے سامنے دو جہاں، ان کے نلین شریفین کا مل بھی نہیں ہے، ان کے نلین شریفین سے مس ہونے والی خاک کی برابری نہیں ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت دو جہاں کیا ہیں، وہ تو اس سے بھی اونچے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت اپنے عشق کو کہتے ہیں اوہ بس بھی کر جا، دو جہاں تو میں نے دے دیے، کیا کروں، کروڑوں جہاں نہیں، اب چپ بھی کر جا۔ کہا کروڑوں تو جہاں ہی نہیں ہے، میں اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا، شریعت کی حدیں ہیں میرے اوپر،
دو جہاں تھے وہ تو دے دیے، تو کہتا یہ بھی کچھ نہیں ان کے سامنے، اپنے عشق سے مخاطب ہو کے کہا یہ کچھ نہیں، کہا مانا کچھ نہیں، لیکن اب چپ بھی کر جا، میرے پاس کروڑوں جہاں بھی تو نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت مجبور ہو کے جملہ بولتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سنو سنو آخر میں فرماتے ہیں کہ میں صرف مصطفیٰ کریم کی شان میں لکھتا ہوں، بس اس کے سوا میں پیسوں کے لیے کسی امیر زادے کی شان میں لکھتا، اپنا ایمان ذکر کر رہے ہیں۔ اسی پہ میں اس کے بعد آپ کیا ایک یہ جو آج مولوی ہے نا پہلے پیسے مانگتے ہیں پھر تقریر پہ جاتے ہیں، آج کے نعت خان نام اعلیٰ حضرت کا لیتے ہو، اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول دولت کی جمع دول، کہ دولت مندوں کی میں مدح کروں، میں ان کے حق میں اشعار لکھوں، حالانکہ شعراء حضرات دولت مندوں کے قصیدے گاتے ہیں اور پھر ان سے بڑے بڑے انعام وصول کرتے ہیں۔ فرمایا میں ایسا نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری ہی بلا، کروں مدح اہل پڑے اس بلا میں میری ہی بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، جو گدا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو